رضوی صاحب آپ پہلے بتائیے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ان کے اس سارے ایشو پر اس حوالے سے بھائی جو بات ہو چکی ہے اس پر بات کریں، ٹھیک ہے، اس پر منٹ سے اگلی بات کریں۔ آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب؟ بتائیے کہ میں نے جو سوال پوچھا، ورنہ پھر میں جاؤں آصف صاحب کی طرف۔ آگے بات کریں جی، آگے بات۔ رانا ثناء کا پوچھیں ان سے۔ اچھا نہیں، اب آصف صاحب کوئی اگر انہوں نے جواب دینے کا جو مناسب سمجھے گا، وہ مزید اگر جواب دینا نہیں چاہتے اس پر، سوال کا جواب مجھے نہیں ملا ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتے تو میں کسی کو فورس تو نہیں کر سکتا، بولوں گا، اور آپ حضرات تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ سوال کیا وہ ان سے جواب لیں آپ۔ وہ میں نے ان سے سوال کر لیا، لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سوال کو جواب دیا یا اس سے پہلو تہی کی، وہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اچھا اب یہ سوال پوچھنے کا ایک مقصد تھا حضور، وہ مقصد یہ تھا کہ جب اس ایک ایشو پر آپ دو افراد جو کہ نظریاتی طور پر تحریکی اختلاف اپنی جگہ لیکن نظریاتی طور پر قریب ہیں، آپ لوگوں کے دونوں سامنے کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں؟ جو بات مقصد کی ہے وہ یہ پوچھے، وہ یہ ہے کہ وہ دھرنا ہو گیا، وہ سارے معاملات طے ہو گئے، موصوف کو اٹھ جانا چاہیے تھا۔ یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت سارے بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم ہیں شریعت کے محافظ، یہاں کریڈٹ اور بیماری کی بات نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اپنی گفتگو میں کفریہ کلمات بولے ہیں۔ خادم صاحب آج کیوں نہیں رانا ثناء کے خلاف بول رہے؟ رانا ثناء نے کہا ہے کہ ہمارے علماء قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ رانا ثناء نے کہا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کلمہ کفریہ ہے، آئین کے خلاف ہے، اس کی 3 سال سزا ہے جو اس طرح قادیانیوں کو اجازت دے دے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین آج کیوں چپ ہے رانا ثناء کے مسئلے پر؟ یہ شرعی مسئلہ ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ قادیانیوں کی حمایت میں رانا ثناء نے بک بک کر کے حد کر دی، ہم نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ پورے 19 دن کیوں نہیں بولے رانا ثناء کے استعفیٰ کے بارے میں کہ آج وہ بول رہا ہے کہ میرا استعفیٰ تو مانگا ہی نہیں گیا؟ ان کو کیا تحفظات ہیں رانا ثناء کے بارے میں، اور کیوں یہ شرعی مسئلہ ٹی وی پر سب کے سامنے بیان کیوں نہیں کر رہے؟ جی جب ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں مجرم نہیں ہوں، وہ آخر دم تک یہی کہتا ہے کہ میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو یہ تو ہم کسی کو نعوذ باللہ نہیں غیر مسلم بناتے، نہ ہمارا یہ کوئی قانون ہے بات بات پر یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر جب تحقیق کے مطابق وہ بنے گا تو پھر اس پر فتویٰ آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والدین دفن حضرت میاں امیر اور میں حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، تو ہمارا اتنا ہی تھا کہ اگر یہ مجرم نہیں ہے زاہد حامد صاحب تو پھر جو مجرم ہے اس کی نشاندہی کریں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ پوچھیں گے بھئی تجھے کس نے کہا؟ آخر کوئی تو آخر میں جا کر مجرم نکلے گا، تاکہ امت مسلمہ اتنے بڑے سانے سے جو ہے وہ دو چار آئندہ نہ ہو کہ پورے ملک کے اندر ہلچل مچ گئی، ہر طرف جو ہے وہ لوگ مضطرب ہو گئے، لوگوں کا سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بہت پریشان ہوئے۔ تو اتنی بات تھی بس۔ وہ جب کہتا ہے بھائی میں نہیں ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھ سے فلاں بندے نے کروایا ہے، تو پھر ان کی بھی حیثیت شرعی جو ہے وہ بتا دی جائے گی کہ بھائی انہوں نے وہ جرم کیوں کیا اور جس نے کروایا اس کی شرعی کیا بات ہے۔ بس اتنی بات ہے، اتنی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں۔ اچھا صحیح، اس پر آپ دونوں کا موقف آ گیا۔ اور اب ذرا یہ بتائیے گا خادم حسین صاحب، یہ کیا ہے یہ نہیں، اس پر مجھے بولنے دیجئے کہ یہ جواب بالکل درست نہیں دے رہے، اس واسطے کہ اگر وہ مجرم نہیں تو انہوں نے استعفیٰ کس چیز کا لیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے میں مجرم نہیں، تو پھر یہ پانی چوری کا استعفیٰ لیا انہوں نے اس سے۔ وہ وزیر اور قانون پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو معاہدہ لکھا ہوا ہے اس میں ہے کہ کسی طرح کا کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اب مجھے بول لینے دیں، اگر تحقیق میں وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو یہ اپنی زبان کیوں دے آئے ان کو کہ یہ پھر بھی فتویٰ نہیں لگائیں گے؟ وہاں تو لکھا کہ کسی طرح کا کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ پڑھ لیں آپ، بادامی صاحب پڑھیں اس کو۔ بات ہوئی ہے جی میں نے پڑھا ہے جی، پڑھا ہے، سب کو پڑھا ہے۔ ہاں تو یہ پوچھیں ان سے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں، تو مجرم نہیں ہے تو فتویٰ نہیں ہوگا نا۔ جب وہ مجرم ہوگا تو استعفیٰ کیوں ہے؟ فتویٰ کون دینے مجرم سے نہیں ہے تو روک استعفیٰ سکتا کیوں ہے؟ ہے؟